سر جی بیٹھ جاؤ ذرا، سب دوستوں سے مٹھائی منگائی، میں کہا تسی تے کوئی نہیں، میں ہی کھوا دا۔ بہانہ بنا کر مجھے صرف اس لیے سزا دی گئی کہ کیونکہ اس وقت کی تحریک اور اس وقت جو سیاسی جدوجہد میاں نواز شریف کی قیادت میں چل رہی تھی، میں میاں نواز شریف کا ہراول دستے کے طور پر ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ فروری کے پہلے ہفتے میں 100 ووٹوں لے کر ثاقب نثار نے مجھے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، خود نوٹس جاری کیا، خود ہی بینچ بنایا، اور پھر بینچ کون سا بنا؟ اعجاز افضل والا، جو کہ ایک پاناما جج تھے۔ اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے تو ایک اور بینچ بنا جو کہ جسٹس گلزار جسے ہیڈ کرتے تھے، وہ بھی پاناما جج تھے۔ جسٹس گلزار نے کہ بینچ نے مجھے سزا دی، اور سزا میں یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ 22 نمبر پوائنٹ پر جب مجھے سزا دی گئی اس پہ لکھا ہے، میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جس نے کنٹیمپٹ کی ہے، اس نے میاں نواز شریف سے غیر متزلزل وابستگی اور وفاداری کی وجہ سے پاناما میں فیصلہ میاں نواز شریف کے خلاف آنے کی وجہ سے عدالت کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ میرے لیے تمغہ ہے، یہ میرے جیسے سیاسی کارکن کے لیے تمغہ ہے کہ میری وفاداری کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی اور کوئی بات نہیں ملی، اور یہ بھی اس میں کہا گیا کہ اس کا کوئی ذاتی معاملہ کسی عدالت سے یا کسی کورٹ سے نہیں ہے۔ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ پی سی او کے ججز کے بارے میں جنہوں نے آمریتوں کو سپورٹ کیا ہے، کیا کیا سپریم کورٹ نے خود نہیں کہا، مگر صرف ایک بہانہ بنا کر اس وقت جو ایک لارجر پلان تھا، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو چن چن کے نااہلیاں، سزائیں، ریفرنس، مقدمے، گرفتاریاں 2017 سے یہ شروع ہوئی۔ اس کا آغاز پاناما سے ہوا، اور وہ پاناما 2017 سے وہ چند ججز وہی سب کچھ کرتے رہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے جو میرے بنایا گیا اس میں اعجاز افضل صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے، اس بینچ کو، دوسرا بینچ گلزار صاحب ہیڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب اپیل لگی تو ثاقب نثار صاحب نے خود اپنے پاس رکھی، خود سنی، اور بینچ کیا تھا میں پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو تاریخ میں یاد رہ سکے۔ میاں ثاقب نثار، عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، سجاد علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ اس بینچ کو سننے کے بعد فیصلہ کیا ہونا ہے سب کو پتا تھا۔ یعنی وہی چند پاناما ججز، سلیم اللہ کلیم اللہ، سلیم اللہ کلیم اللہ، یعنی تمام نون لیگ کی سزائیں جو ہیں وہ چند ججز کے بنائے گئے بینچ اور انہوں نے ہی دی۔ میں بار بار یہ استدعا کرتا رہا، یہ بڑے پڑے ہیں، یہ میرے پورے یہ جوابات ہیں۔ عمران خان کا کیس، اسلم بیگ کا کیس، کس کیس کی میں نے مثال نہیں دی، کون سا حدیث، آیت اور اسلامک جوریپروڈنس کے واسطے نہیں دیے میں نے کہا میں ایک مڈل کلاس کا نوجوان ہوں، لا گریجویٹ ہوں، بڑی مشکل سے مڈل کلاس کے نوجوان سیاست میں اور پارلیمنٹ میں اتنی جگہ بناتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں آج پھر کہتا ہوں، خدا کی قسم میں نے توہین عدالت نہیں کی تھی، نہ میری نیت توہین عدالت کی تھی۔ یہ ساری، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں اپنے سیاسی قائد کے نظریے بیانیے پہ کھڑا تھا، اور میں اس کی ہراول دستے کے طور پہ اس میں تھا، میں نے کوئی توہین عدالت نہیں کی۔ 2000 اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب اسی دن
آپ کے لوگ، آپ کے وہ جو بیٹ رپورٹر سپریم کورٹ کے ہیں وہ گواہ ہیں. انہوں نے میرے سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی. صرف کوشش نہیں کی، اپیل سننے سے ایک رات پہلے مجھے میسج بھجوایا. میں دوبارہ کہہ دوں، ثاقب نثار نے، کہ اگر تم نے میری مرضی کا بیان نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نہ دیا تو صبح تمہیں سزا کم نہیں ہوگی بلکہ سزا بڑھائی جائے گی. اور اگلے دن 1 گھنٹہ اس عدالت میں، جو معزز عدالت ہے جس کے بعد صرف اس کے اوپر اللہ کی عدالت ہے، وہاں میں کھڑا تھا. اور جس طرح میرے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ میری زندگی میں بھول نہیں سکتا. میں ایک پاکستانی، ایک مڈل کلاس کا ایک نوجوان، ایک سیاسی کارکن، میرا کوئی ترلا، کوئی واسطہ، کوئی دلیل، کوئی کچھ نہیں. مدعی بھی خود اور منصف بھی خود. 100 ووٹوں لیا، خود اپیل کے بینچ کا سربراہ بنے. اور کہا وہاں پر، میرا دل کرتا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ میں اٹھ کر جاؤں، ایک اور 100 ووٹوں لوں، ایک دفعہ اور تمہیں سزا دوں اور جیل بھیجوں. کیا کیا تھا میں نے؟ میرے سے سخت باتیں یا عدالتوں کے بارے میں کلمات کس نے ادا نہیں کیے؟ میں صرف نواز شریف سے وابستگی میرے لیے جرم بن گیا. اور آج وہی ثاقب نثار، خدا کی قدرت دیکھیں، مجھے تو 5 سال کی سزا ہوئی تھی نا، اس کی سزا اس دنیا میں بھی قائم ہے اور اس کی سزا آخرت میں بھی ہوگی. اور اس کا پیچھا، یہ میرا قانونی حق بھی ہے، آئینی حق بھی ہے، سیاسی حق بھی ہے. دنیا میں بھی کروں گا اور اپنے ایمان کے مطابق آخرت میں بھی اس کا پیچھا کروں گا. یہ ثاقب نثار، خدا کی قدرت دیکھیں، آج بھی الحمدللہ میں پھر سیاست میں دوبارہ سے عملی سیاست میں آ سکتا ہوں. آج بھی میں کسی گلی محلے بازار میں پھرنا، مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا. یہ کسی گلی محلے بازار میں خود اکیلے نکل نہیں سکتا. میرے بچے، ہمارے سیاسی کارکن میرا نام فخر سے لیتے ہیں. اس کے بچے دنیا کو بتاتے نہیں. کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے، کہ وہ یہ نہیں کہتے ثاقب نثار، کہ کوئی ان کے منہ پر سیاہی نہ انڈیل دے. تاریخ سزا دیتی ہے، وہ اس کی زندگی میں بھی دے گی اور اس کے بعد میں بھی تاریخ لکھے گی. اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ 2017 کا پاکستان اور 2022 کا پاکستان. 2017 سے پاناما ججمنٹ، نااہلیاں، ریفرنس، گرفتاریاں نہ ہوتی تو روٹی 2 روپے کی تھی. نون لیگ نے، میاں نواز شریف سمیت میرے جیسے کارکنوں نے سزائیں سہ لیں. پاکستان کو آج تک سزا مل رہی ہے. اس کا کون ذمہ دار؟